اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم، گناہگار کا کھانا ہے، کالمہل، جو مثل تل چھٹ کے ہے، یغلی فی البطون، اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ کل چھٹ کا مطلب ہے پگھلا ہوا تانبا، یعنی کالمہل، یہ زقوم کا درخت ایسے ہے کہ جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ زقوم کا نام، یہ ایک درخت کا نام ہے، جزیرۃ العرب کے علاقہ تہامہ میں پایا جاتا ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دوسرے بنجر صحراؤں میں بھی ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھوہڑ کہتے ہیں، اور اسی کے قریب قریب ایک اور درخت ہندوستان میں ناگ پھن کے نام سے مشہور ہے۔ مفسرین کی رائے اس میں مختلف ہیں کہ جہنمیوں کو جو درخت کھلایا جائے گا وہ یہی دنیا کا زقوم ہے یا کوئی اور درخت ہے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ دنیا کا زقوم مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ دوزخ کا زقوم بالکل الگ چیز ہے، دنیا کے زقوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ اور یہاں اتنی بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے بظاہر یہ واضح ہوتا ہے کہ کفار کو زقوم دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی کھلایا جائے گا، کیونکہ یہاں زقوم کھلانے کے بعد یہ حکم مذکور ہے کہ اسے کھینچ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پہلے زقوم کھلایا جائے گا، پھر اس کے بعد اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں داخل ہوتے وقت ہی اس کو زقوم کھلایا جائے، پھر ان کی مزید تذلیل اور ایذا رسانی کی جائے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم کے درمیان میں لے جایا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زقوم کا درخت یہ ایسے ہے کہ کالمہل، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون، اور ان کے پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، کاغلی الحمیم، جیسا کہ تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ، اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں پہنچا دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، یعنی ایک تو ان کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، پھر ان کے سروں پر گرم پانی انڈیلنے کا حکم دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذق، اسے چکھو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا عزت والا اور بڑے اکرام والا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اس سے پہلے تو جہنمیوں کا ذکر تھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جنت میں جو متقین ایمان والوں کو جو وہاں مقام ملے گا اور ان کی وہاں جو مہمان نوازی کی جائے گی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین، بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، امن والی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، عیون جمع عین ان کی، چشمے کو کہتے ہیں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سندس کہتے ہیں ریشم کو، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو ان آیات کے ذریعے جنت کی سرمدی نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور نعمت کی تقریباً تمام اصناف کو جمع فرمایا، کیونکہ انسانی ضرورت کی چیزیں عموماً یہی ہوتی ہیں: عمدہ رہائشگاہ، عمدہ لباس، بہتر شریک زندگی، بہتر کھانے کی چیزیں، پھر ان سب نعمتوں کے باقی رہنے کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔
کہ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہے کہ گل سڑ جائیں گی، پرانی ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، اور رنج و تکلیف سے بھی مکمل طور پر جنتی حفاظت میں رہیں گے۔ یہاں ان 6 باتوں کو اہل جنت کے لیے ثابت کر دیا ہے، جیسا کہ ان 6 آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں اہل جنت کی قیامگاہ کو امین پرامن کہہ کر اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ انسانی رہائش گاہ کی سب سے قابل تعریف صفت اس کا پرامن یعنی خطرات سے محفوظ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک، یہ اسی طرح ہے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، الا الموتۃ الاولی، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے۔ وبقاہم عذاب الجحیم، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ زوجناہم بحور عین، تزویج کے معنی اصل میں ہے کسی کو کسی کا جوڑ قرار دینا۔ بعد میں یہ لفظ نکاح کرانے کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہونے لگا ہے، تو اس جگہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جنتی مردوں کا حور عین سے باقاعدہ عقد نکاح کرا دیا جائے گا۔ اگرچہ جنت میں کوئی شخص احکام کا مکلف نہیں ہوگا، لیکن یہ عقد نکاح بطور اعزاز و اکرام کے ہوگا۔ اور اگر پہلا معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حور عین کو جنتی مردوں کا جوڑا قرار دیا جائے گا، اور وہ جنتی عورتیں بطور ہبہ انہیں عطا کر دی جائیں گی، تو اس کے لیے دنیا کی طرح عقد نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب، اب تو منتظر رہ، انتظار کر، انہم مرتقبون، تو وہ بھی منتظر ہیں، یعنی وہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب ان پر جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے پہلی موت کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو موت ایک مرتبہ آ چکی، بس وہ آ چکی، اس کے بعد کوئی موت ان پر نہیں آئے گی۔ اور یہ بات اگرچہ اہل جہنم کو بھی حاصل ہوگی، لیکن وہ کبھی، یعنی جہنم میں بھی کبھی نہیں مریں گے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے اور زیادہ تکلیف کا سبب ہوگی کہ جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیا جائے، اگرچہ ہمیں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یعنی ان کا نہ مرنا ان کے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، جبکہ جنتیوں کا نہ مرنا ان کے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ تو جنت میں نہ تو جنتی مریں گے اور نہ جہنم والے جہنم میں مریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کا ہمیشہ زندہ رہنا یہ ان کے لیے خوشی ہے، اور جہنمیوں کا جہنم میں ہمیشہ رہنا یہ ان کے لیے مزید تکلیف اور عذاب کا باعث ہوگا۔